اب اس کے فوراً بعد بلا کسی تاخیر کے بیان و خطابت کے ہم اس زمرے میں لے کر کے چل رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 417 طلبہ بیان و خطابت کے زمرے میں 417 طلبہ نے شرکت کی ہے۔ ہم نے 100 طلبہ کی ایک فرح بنائی ہے اور ہر 100 طلبہ میں سے 5 طلبہ لیے ہیں۔ دال والی جو ترتیب تھی اس میں 117 طلبہ تھے، اس میں جو ہم نے انتخاب کیا ہے 6 طالب علموں کا کیا ہے۔ اس طرح سے 21 طلبہ آپ کے سامنے تقریر پیش کریں گے فائنل میں، اور 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا، 1 ہی گھنٹی لگے گی، اسی گھنٹی پر اپنی تقریر کو پورا کرنا ہوگا۔ میں فرع اول کی حیثیت سے، یہ فرع ثالث میں حکم اول کی حیثیت سے فرائض انجام دینے والے مفتی محمد راشد صاحب جو مدرس ہیں مدرسہ شمس العلوم ٹلیڑا کے، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی جگہ پکڑیں۔ حکم ثانی کی حیثیت سے مفتی محمد جاوید صاحب مدرس بدر العلوم گڑھی دولت، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی جگہ پکڑیں۔ حکم ثالث کی حیثیت سے مولانا اسعد اللہ قاسمی، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی جگہ پکڑیں۔ شروع۔ تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 130 نمبر کے مصاحب۔ کیا تشریف رکھتے ہیں؟ جج صاحبان متوجہ ہوں، روبرو ہونے والے مصاحب نمبر 130۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی
تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 197۔ بھائی یہ جو مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں لوگ، وہ سامنے پیچھے کی جانب وہاں حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی بڑی رقم یا کسی پہلے سے کچھ رقم کسی کی لکھی ہوئی ہو یا بڑی رقم دینا چاہتے ہو تو وہ اسٹیج سے رابطہ کرے۔ باقی عمومی چندے کے لیے اگر کوئی دینا چاہے تو وہاں پیچھے دکان میں حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں اپنا جا کر کے چندہ لکھوا لیں۔ نحمدک ونصلی ونستعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج میری گفتگو کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھو، کوئی شخص دنیا میں نبی کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور جو دعویٰ کرے وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا، کیونکہ دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ خدا کی قسم، کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے عزیزوں، ام العائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، اماں نبی کی شان بیان کیجئے، تو اماں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ اماں نے کہا قرآن کھولو اور اس سے پوچھو، اے قرآن اپنے نبی کی شان بیان کر۔ تو خدا کی قسم قرآن کہتا ہے والضحیٰ، جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، جس کے سینے کو الم نشرح لک صدرک کہا، جس کی زبان کو لا تحرک به لسانک لتعجل به کہا، جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر کہا، جس کے دانتوں کو یاسی کہا، جس کے ہاتھوں کو وما رمیت اذ رمیت کہا، جس کے اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم کہا، جس کے دانتوں کو یاسی کہا، جس کے زمانے کو والعصر کہا، جس کے شہر کو لا اقسم بهذا البلد کہا، جس کے عاشقوں کو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی کہا، جس کی معراج کو سبحان الذی اسریٰ کہا۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے عزیزوں، اپنے دل میں عشق نبی رکھنے والوں، کان کھول کر سنو، اگر آسمان پر پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زمین پر پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر نمازوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، کیونکہ خدا کے بعد خدائی کا تصور غلط تو مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کا تصور بھی غلط۔ خدا اپنی خدائی میں بے مثال تو مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ میں بے مثال، خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے تو مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ میں وحدہ لا شریک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 206، 206 نمبر کے مصاحب۔ تیار رہیں، مصاحب نمبر 414، 414 نمبر کے تیار رہیں، اسٹیج پر آگے بیٹھ جائیں۔ دو سو چھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد اللہ العظیم وبہ نستعین،
قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. معزز سامعین اعظام، میں آج آپ حضرات کے سامنے انبیاء کے بعد جن سے بشر کی اس مقدس ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جس کو میں اور آپ خلیفہ بلا فصل محبوب کبریا کے یار غار و جانثار ابو بکر صدیق کے نام سے جانتے ہیں. چنانچہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر پہلا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ابو بکر جو سب سے پہلے صحابی کہلایا، ابو بکر جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا اعزاز پایا، ابو بکر ہے جو ہجرت میں سب سے پہلے ساتھ چلا ہے، ابو بکر ہے جس نے ام معبد کی جھوپڑی میں سب سے پہلے پہنچا ہے، ابو بکر ہے جو قبا کے مقام پر سب سے پہلے پہنچا ہے، ابو بکر ہے جنت کے 8 دروازے اسے اپنی طرف پکارے گئے، ابو بکر ہے اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے آقا جس کا نامہ اعمال پیش کریں گے وہ ابو بکر ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام امتیں باہر ہوں گی تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا وہ ابو بکر ہے. کون ابو بکر؟ ابو بکر پہلا، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. خدا کے دائم ایک فرمان جیسا خدا اس پر راضی ہوا وہ خدا پر کہیں خود سیامے اسے کے دعا پر وہی ثانی اسنین کا ہے مخاطب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کے سامنے ہے مصاحف نمبر 414 اور تیار رہے مصاحف نمبر 143. وَبِهِ نَسْتَعِينُ أَمَّا بَعْدُ. گرامی قدر سامعین اعظام، حضرات علماء کرام، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، آج کے اس تقابلی پروگرام کے موقع پر اسلام کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، مذہب اسلام ایک ایسا قانون ہے جو کسی شخص واحد کا دستور زندگی نہیں بلکہ جہانوں کے لیے ایک مکمل دستور حیات اور فطرت انسانی کی اساس ہے، جس نے انسانوں کو ظاہری و باطنی، انفرادی و اجتماعی، طبقاتی و سماجی، ملکی و ملی، معاشرتی و خاندانی، جسمانی و روحانی وسعتوں اور پنہائیوں کے لحاظ سے تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر موڑ پر ایسی مکمل رہنمائی کی جس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ انسانی عاجز و قاصر اور عقل انسانی حیران و ششدر ہے. آپ دیگر مذاہب عالم کا جائزہ لیجئے، اگر ان میں کوئی دعوت، کوئی پیغام موجود ہے تو وہ قومی یا مقامی اور طبقاتی حدود سے آگے نہیں، لیکن اسلام کا پیغام محض قومی یا مقامی اور طبقاتی حدود تک نہیں بلکہ عالمی آفاقی حدود تک عالم انسانیت اور اقوام و امم کو باہم شیر و شکر بنا کر ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے ہے. عادت ہو یا عبادت، معاشرت ہو یا معیشت، ضرورت ہو یا خلوت، انفرادیت ہو یا اجتماعیت، ہر دائرے میں اسلام نے عالمی امن، بین الاقوامی قوت، بین الاقوامی محبت و محبت، شفقت و اظہار اور بین المللی ہمدردی اور نرم جوئی کا ہی منظر پیش کیا ہے، تاکہ عالم اسلام ہی نہیں بلکہ عالم انسانیت انسانی حیثیت سے باور رہ سکے اور کوئی فرد کسی
فرد کے لیے درد کا باعث نہ بنے۔ ارے اسلام کا پس منظر تو دیکھو، اس وقت بسروں کی حماقت و مفاخرت، تیز و غضب، ظلم و تشدد، جہالت و ضلالت، رسالت و فسادت شباب پر تھی۔ اور صبر و استقامت، فہم و فراست، صداقت و امانت، قیادت و سیادت، محبت و بصیرت، مادیت و ملکیت، عزت و شرافت، عظمت و جلالت مٹ چکی تھی۔ ایسے حالات میں اسلام ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس نے حالات کا رخ موڑ دیا۔ سامعین محترم، خطاب کرنے والے مساہم نمبر 143 اور تیار رہیں مساہم نمبر 173۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حاضرین مجلس، آج کے اس تقابلی پروگرام میں نے جس عنوان کو اختیار کیا ہے وہ عنوان ہے اللہ کا تعارف۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کے نظام کو چلایا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمام مخلوقات کو بغیر نمونے کے پیدا کر دیا۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کو فنا کر دے گا۔ اس سلسلے میں حضرت امام طحاوی علیہ الرحمہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب عقیدۃ الطحاوی کے اندر اس طرح سے پنجہ آزمائی کی ہے کہ ان اللہ تعالی واحد، بے شک اللہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، ولا الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، قدیم بلا ابتداء، وہ ایسا قدیم ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، دائم بلا انتہاء، وہ ایسا ہمیشہ رہنے والا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لا یفنا ولا یبید، نہ وہ کبھی فنا ہوگا نہ وہ کبھی ہلاک ہوگا، ولا یکون الا ما یرید، کچھ ہوتا نہیں ہے مگر وہی جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، لا تبلغہ الاوہام، اوہام انسانی کی اس تک رسائی نہیں ہے، ولا تدرکہ الابہام، اور نہ ہی عقول انسانی اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ اسی کو صاحب سلم العلوم نے یوں فرما دیا، لا یحد، اس ذات کی کوئی حد نہیں ہے، ولا یتصور، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ولا ينتج، صغرا کبرا نکال کر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا، ولا يتغیر، اس کی ذات و صفات میں تبدیلی نہیں آ سکتی، تعالی عن الجنس والجہاد، جو جنس اور جہاد سے پاک ہے، جعل الکلیات والجزئیات، اسی نے کلیات اور جزئیات کو بنایا ہے۔ آگے امام طحاوی گویا ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامُ، وہ کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ تو ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی، قیوم لا ینام، وہ ایسا قیوم ہے جو سوتا نہیں، خالق بلا حاجت، مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی حاجت کے، رازق بلا معونت، رزق دینے والا ہے بغیر کسی مشقت کے، ممیت بلا مخافت، مارنے والا ہے بغیر کسی خوف کے، باعث بلا مشقت، دوبارہ اٹھانے والا ہے بغیر کسی مشقت کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تشریف لائیں گے مساہم نمبر 173 اور تیار رہیں مساہم نمبر 200۔ الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ حضرات، حکم مستحکم برسر اسٹیج تشریف فرما اکابر علماء کرام اور حاضرین اعظام،
میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ دل مچور کا سب سے زیادہ ستم زدہ بھی ہے۔ میرے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عالم فانی میں بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے، انگنت مصلح و قائد اور رہبروں نے جنم لیا، مگر رب الجلال کی قسم کبھی بھی اس ارض فلک نے ایسی مقدس ہستی نہیں دیکھی کہ جس نے گالیاں سن کر بھی محبت کا گلدستہ پیش کیا ہو، جس نے پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعائیں دی ہو، جس نے امت کے خاطر اپنے جسم اقدس کو لہو کر دیا ہو۔ نوشیروہ کا نام شہرۂ آفاق ہے، تو مگر ہوگا کہ نوشیروہ اور انصاف کرنے والا گزرا ہے، بڑا انصاف اور گزرا ہے، مگر نوشیروہ کے اتنا انصاف کو استاد ہمارے وقت کے انصاف سے کیا نسبت کہ جس نے اپنے خادم کے سامنے اپنے کمر کھول ڈالی اور جس نے فرمایا اعلان کر دیا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی ہے تو اس کی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ دنیا والوں، اگر ایسے رحیم کریم کی تلاش ہے تو آؤ سرزمین حجاز کی وہ مقدس تاریخ اٹھا کر دیکھو، جو سے 1400 سال قبل لکھی گئی تھی، وہاں تمہیں ملے گا کہ تاجدار مدینہ آقا مدنی جب طائف کی سرزمین پر توحید کی تعلیم کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ طائف والو تمہارا ناصر اور مصلح ہو، مکے سے سفر کی صحبتیں برداشت کر کے تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں گمراہی کی دلدل سے نکال کر اس سے عظمت کی پراخی پر پہنچا دوں۔ تمہیں سینکڑوں خداؤں کی عبادت اور پرستش کے بجائے ایک رب الجلال کے سامنے سرسریز ہونے والا بنا دوں۔ مگر طائف کے شوری کا چشم اور شوری کا خوف نے آپ کے ناس سے آنا جذبہ تشرف کے دیا، آپ کے جسم اثر پر پتھروں کی بارش کر کے آپ کے جسم اقدس کو غلغان کر دیا۔ اے مقدرہ آمنہ کا پیارا عبداللہ قرار کا جب پیٹ جاتا ہے تو شقی بازو پکڑ کر اٹھا دیتے ہیں اور پھر اسی طرح پتھروں کی بارش کر کے شہر سے باہر لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ محبوب دنیا کا عالم دیکھ کر اور جیسا باطل دعوانا تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 200 اور تیار رہیں مصاحب نمبر 223۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبه نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم۔ منصب حکمیت پر جلوہ افروز حضرات حکم اور زیر محفل سامعین، آج کے اس عظیم الشان مسابقے میں چاہتا ہوں کہ ختم الرسل کی سیرت طیبہ کا کچھ حصہ بیان کروں۔ دوستو، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر میرے مصطفیٰ کی سیرت بکھری ہوئی نہ ہو۔ عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے صدیق کی صداقت، میرے مصطفیٰ کی سیرت، اگر دیکھا جائے عمر کی عدالت، میرے اگر دیکھا جائے علی کی شجاعت، میرے مصطفیٰ کی سیرت، اگر دیکھا جائے 1,24,000 انبیاء اکرام کا دنیا میں آنا، میرے مصطفیٰ کی سیرت، اگر دیکھا جائے 1,44,000 صحابہ کا میرے نبی کے قدموں میں ہونا، میرے مصطفیٰ کی سیرت، اگر دیکھا جائے پورا قرآن، میرے مصطفیٰ کی سیرت، اگر دیکھا جائے غزوہ بدر، میرے مصطفیٰ کی سیرت، اگر دیکھا جائے فتح مکہ، میرے مصطفیٰ کی سیرت، اگر دیکھا جائے غزوہ احد، میرے مصطفیٰ کی سیرت، اگر دیکھا جائے میرے نبی کا غصے میں آ کر جہنم کو ہلا کر کے رکھ دینا، میرے مصطفیٰ کی سیرت، اگر میرے نبی کے آنے سے پہلے، ارے میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پہ ناز تھا، سورج کو اپنی ضیاء پہ ناز تھا، ستاروں کو اپنی روشنی پہ ناز تھا، لیکن میرے نبی کے آنے کے بعد تمام کے ناز و نخرے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر پڑے اور کائنات کے کفار و مشرکین اور میرے مصطفیٰ کے اخلاق اور کردار پر کچھ اچھالنے والوں سن لو اور کان کھول کر سن لو، اگر میرے پیغمبر کا اس دنیا
دنیا میں آنا نہ ہوتا تو آج تمہارا وجود اس دنیا میں نہ ہوتا، بلکہ میں تو اس سے بڑھ کر کہوں گا اگر میرے مصطفیٰ کا اس دنیا میں آنا نہ ہوتا تو تمام ذرہ ذرہ اور پوری دنیا کا وجود ہی نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کے خاطر وجود میں آیا ہے۔ مسابقے میں تشریف لانے والے قصور نوجوانوں، تم بھی سن لو، جس وقت کم وقت ابو جہل میرے مصطفیٰ کے پاس آیا اور کہا او محمد جو آج تیرے نبی ہونے کو مان جاؤں گا اگر تو اس چاند کے دو ٹکڑے کر دے پیغمبر خدا۔ میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ روبرو ہونے والے مساہم نمبر 223 اور تیار رہیں مساہم نمبر 228۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔ کوئی شخص دنیا میں ختم الرسل کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنا مرضی دعوے کروں کہ میں ختم الرسل کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسل کے معجزات ذکر کروں گا، میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں جتنا مرضی کہوں گا، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم الرسل کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں ختم الرسل کے کمالات کو احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، فصاحت و بلاغت ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر حسن گیلانی نے کہا ہے یوں آنے کو تو سب آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا، لیکن مکے میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ پھلا تو پھلتا چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، ایسی بلند شان کہ اگر میرا نبی زمین پہ بیٹھ جائے تو زمین کو سکون ملتا ہے، میرا نبی کھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، میرا نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جائے، میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائے، میرا نبی بولے تو حدیث بن جائے، میرا نبی اوپر کی طرف سر اٹھائے تو قرآن بن کر آ جائے، میرا نبی جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے خوشبو مہکتی ہے، میرا نبی جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے چاند سورج ستارے بھیک مانگتے ہیں۔ میرا نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پہ ناز تھا، سورج کو اپنی ضیائیت پہ ناز تھا، ستاروں کو اپنی روشنی پہ ناز تھا، لیکن جب میرا نبی آیا تو ان سب کے ناز و نخرے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ یہی تو ہمارا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ تشریف لا رہے ہیں خطاب کے لیے مساہم نمبر 228 اور تیار رہیں گے مساہم نمبر 261۔ حکم حضرات متوجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، صدق اللہ العظیم۔ حضرات حکم مستحکم،
برسر اسٹیج تشریف فرما علماء کرام اور سامعین نظام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اس آیت کریمہ میں دنیا میں بسنے والے انسانوں کو درس عبرت دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم پرہیزگاری اور نیکوکاری کی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ برکات انسان کی زندگی میں شامل حال رہتی ہے، اس وقت تک انسان کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو برکتیں روک لی جاتی ہیں۔ اسی لیے باری تعالیٰ کے ارشاد ہے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے انسانوں بے شک تمہاری بغاوتیں تمہاری اپنے جانوں پر ہے۔ آج ساری دنیا کے حالات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج مسلمان انفرادی و اجتماعی طور پر پریشان ہیں۔ ارے ہم کہتے تو ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ حالات کیوں ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، لہذا اسی کے اثرات ہماری زندگیوں میں آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ سے جب اپنا تعلق ختم کر لیا جائے گا تو ہر چیز سے نفرت نکلے گی، آسمان سے نفرت اترے گی، درختوں سے، پتوں سے، درندوں سے، چرندوں سے، زمین سے، دریاؤں سے، پہاڑوں سے، ہر چیز سے نفرت نکلے گی۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، جب ہم رب کائنات سے اپنا تعلق توڑیں گے تو پھر یہی ہوگا جو تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 261 اور تیار رہیں گے مصاحب نمبر 265۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، میں نے اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح ما فی الضمیر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت، آج ہم مسلمانوں کو جس ذلت و خواری اور پستی اور پسماندگی کا سامنا ہے، جن تکالیف اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں، اور قدم قدم پر جس بربریت اور سفاکیت کے ہم شکار رہتے ہیں، اس کے اگرچہ بہت سے اسباب ہیں، لیکن ایک بڑا سبب ایمانی اور اخلاقی زوال، عقائد و اعمال کی کمزوری اور معاشرے کا زبردست بگاڑ اور بربادی بھی ہے۔ آج مادیت کا بڑھتا ہوا طوفان اور مغربی تہذیب کا روز افزوں سیلاب اسلامی روایات و اقدار پر اپنی گرفت مضبوط کرتا جا رہا ہے، جس کی بنا پر مسلم معاشرہ اسلامی تہذیب سے بیگانہ ہو رہا ہے۔ سودی کاروبار کی قباحت دنوں سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ جوا، سٹہ اور مسکرات کا استعمال ہمارے نوجوانوں میں روایت پذیر ہے۔ شادی اور نکاح کے موقع پر اسلامی رسوم کی جگہ مغربی عادات و اطوار نے لے لی ہے۔ عورتوں کی بے پردگی بے حیائی کے درجے تک پہنچ گئی ہے۔ جب معاشرہ اور سماج میں ایسا ماحول بن جائے تو لوط علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی کو بھی گاؤں اور علاقہ نہیں بخشتا اور اعلان کر دیتا ہے، اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔
فرعون کہ آل لوط کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ اترے رہنا چاہتے ہیں، یعنی یہ لوگ اپنے آپ میں بڑے پاک و صاف بنتے ہیں، ہم ناپاکوں میں ان کا کیا کام؟ اگر نکالنا ممکن نہیں ہوتا، اس پاک صاف آدمی میں اتنے کیڑے نکالے جاتے ہیں کہ اپنا عیب چھپ جائے اور صالح اور منکرات کے عادی ایک ہی سب میں کھڑے نظر آئیں۔ دانشوران ملت جب معاشرہ اور سماج اس حد تک چلا جائے تو غضب الہی متوجہ ہوتا ہے اور قوم کو اپنے کیے کی سزائیں ملتی ہیں۔ قرآن کا ارشاد جب ہم نے کسی آبادی کو ہلاک کرنا چاہا وما علینا الا البلاغ۔ روبرو ہونے والے مساہم نمبر 265 اور تیار رہیں گے مساہم نمبر 356۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ لفظ کشائی کروں گا۔ میرے دوستوں، اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا کر دے، اور اردو اور عربی لغت میں کوئی بھی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کمالات احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، لغات ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اے اللہ، تیرے نبی کی شان کو کتنا بلند کر دیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، اے میرے بیٹے، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا کہتا ہے، اے ابا جان، محمد کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے سن، بات اتنی سی ہے، اگر محمد کو دنیا میں رسول بنا کر نہیں بھیجا جاتا تو اللہ اس کائنات کے نظام کو نہیں سجاتا۔ اگر اللہ محمد کو دنیا میں پیغمبر بنا کر نہیں بھیجتا تو یہ کائنات نہیں بناتا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ علیہ السلام کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہیں۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر، ہم نے تمہارے بلند کو مقام کو بلند کر دیا۔ کیسا بلند کر دیا کہ کفار مکہ میرے پیغمبر کی اولاد کو وفات کے وقت خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہائے میرے بھائیوں، میرے اللہ نے میرے نبی کو 4 صحابزادیاں اور 3 صحابزادے عطا فرمائے۔ پہلا بیٹا قاسم عطا فرمایا، دوسرا بیٹا طیب عطا فرمایا، اور تیسرا بیٹا ابراہیم عطا فرمایا۔ قاسم فوت ہو گئے، طیب بھی فوت ہو گئے، تیسرا بیٹا اللہ نے ابراہیم عطا فرمایا۔ جب ابراہیم چلنے پھرنے لگا اور میرے پیغمبر کے ساتھ سواری پر بیٹھنے لگا، وہ بھی بیمار ہو گیا، اور جب ابراہیم بیمار ہو گیا تو مکے کے سرداروں نے، مکے کے مشرکوں نے، مکے کے چودھریوں نے دارالندوا میں ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد کا تیسرا بیٹا بھی چلا گیا۔ میرے دوستو، جب تیسرے بیٹے کی وفات کی اور مکے میں آئی تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی مدرسے کا ایک طالب علم ہے محمد ثاقب جولا، اگر وہ میری آواز کو سن رہا ہو تو فوراً مدرسے میں پہنچ کر اپنے والد محترم سے مل لیں، وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی تھوڑا سا راستہ دینا پڑے گا آپ کو۔ حضرت شیخ القراء قاری عبدالرؤوف صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے ہمارے پولیس کار آگے لے آئیے، آگے لے آئیے۔ ہمارے دروازے حاضر ہو چکے ہیں، ان کے استقبال کے لیے بھی ہم ان کو مرحبا پیش کرتے ہیں۔
बैठिए सब बैठिए, बैठो अपनी जगह पर बैठो, बैठिए। हमारे इंचार्ज साहब हैं, हम बहुत पुरजोर लफ्ज़ों में इनका खैर मकदम करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त निकाल कर ये हाजिर हुए। हमारे दरमियान में दारुल देवबंद के सदरुल कुर्रा, जिनका हमें बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। हमारी कोशिश इंशाअल्लाह ये रहेगी कि प्रोग्राम के इख्तिताम में उनकी तिलावत से भी हम महफूज हों, ये हमारी तमन्ना रहेगी। तो आप बिल्कुल देखिए 3-3 मिनट का वक्त बच्चे ले रहे हैं और माशाअल्लाह बहुत तेज़ी के साथ में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। थोड़ा सा रास्ता बना के रखिएगा, मामूली सा रास्ता। और दारुल जैसे दीनी अजीम शान इदारे के सदरुल कुर्रा और आलमी शोहरत याफ्ता कारी हमारी इस दावत पर हर साल प्रोग्राम में हाजिर हो जाते हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। इसलिए आप उनके आने पर पुरजोर उनका इस्तेमाल करें, नारों से भी करें और अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो करके उनका इस्तेमाल भी करेंगे। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ में दरख्वास्त करूँगा आप सब हज़रात से जो रज़ाकार हैं कि थोड़ी थोड़ी सी जगह बनानी शुरू कर दें। हज़रत तशरीफ़ ला चुके, थोड़ी थोड़ी सी जगह, उसके बाद जैसे ही हज़रत तशरीफ़ लाएंगे तो आप अपनी जगह को फिर उस खले को पूरा कर लेंगे। और दरमियान में जितने साथी हैं ये हाथों का हल्का बना लेंगे, जिससे कि इस वक्त चूँकि मुसाफे का माहौल नहीं है, बस ज़ियारत का माहौल है, मुसाफे का माहौल नहीं है, ज़ियारत का माहौल है। आइए आगे आ जाइए, आगे आप भी आगे। हमारे ये पुलिस वालों को आगे लाओ भाई, आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, आपके लिए सीट खाली है, इधर आ जाइए, आ जाइए। नहीं वो भीड़ में अच्छे नहीं लगेगा, इधर आ जाइए, बुला लो। ये अमन व अमान का इजलास, ये भाईचारगी का इजलास, ये तालीमी एजुकेशन का इजलास, ये प्यार और मोहब्बत का इजलास, ये सरजमीन बुढ़ाना पर जहाँ 25 अजला के और 25 जिलों के तलबा स्टूडेंट यहाँ इसमें शामिल हैं और अपनी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा और भाईचारगी का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारे स्टेज पर अभी योगराज मंत्री साहब बोल करके गए हैं भाईचारगी के ऊपर, और प्रमोद त्यागी जी जो बहुत मारूफ और मशहूर हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और सेकुलर जहनियत रखने वाले हैं, वो हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है। एक हमारे ज़िले के एक बहुत बड़े लीडर, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हरिंदर मलिक साहब, जिनका बहुत नाम आपने सुना होगा, वो भी बहुत जल्दी हमारे दरमियान में तशरीफ लाने वाले हैं। ये सब वो लोग हैं जो इस स्टेज पर आकर के भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम सुन करके चाहते हैं कि हम भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलें और हम भी ये जो फैज़ और काम आप फैला रहे हैं और ये इजलास की शक्ल में जो पैगाम लोगों को आप दे रहे हैं, जी तशरीफ ला रहे हैं इधर भाई आसिफ हजरत कहाँ है? इस मुसाबके के अंदर हम अपने दरोगा जी के सामने सब बात रख चुके हैं। 25 जिलों के तलबा इसमें शामिल हैं और सब भाईचारगी और अमन व अमान पर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और ये तमाम हिंदू और मुस्लिम की एकता का पैगाम है। नारा लगाइए, नाराए तकबीर, Yeah.
ہندوستان زندہ باد۔ بھائی پرسکون کا ماحول بنائے۔ طفیل مصطفیٰ اللہ نے دن دکھلایا ہے، طفیل مصطفیٰ اللہ نے دن دکھلایا ہے۔ چلے آؤ مسلمانوں تمہارے واسطے گلشن سجایا ہے۔ یہاں انسانیت معصومیت کے ساتھ پلتی ہے، یہاں انسانیت معصومیت کے ساتھ پلتی ہے، یہاں سے لم یزل کے نور کی دھاریں نکلتی ہیں۔ ہمارے درمیان میں ساتھی جیسے بھی میں تذکرہ کر رہا تھا، ہمارے بہت جانے پہچانے اور ہمارے اس علاقے کے بہت سیکولر ذہن رکھنے والے کانگریس پارٹی کے ذمہ داروں میں سے ہیں اور ہمارے بڑے اہم لیڈر ہیں۔ ہر مسئلے میں کھڑے ہو کر کے الحمدللہ بھائی چارگی کا سبق دیتے ہیں اور بھائی چارگی کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ ہریندر ملک صاحب، میں ان کے اس اپنے اجلاس میں آنے پر بہت ان کو دھنیہ واد اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی ہمارا یہ کچھ کاریہ کرم، ہمارا یہ کچھ پروگرام، ہمارا یہ اجلاس، ہمارا یہ مسابقہ کچھ باقی ہے۔ کچھ بچوں کی تقریریں 3 منٹ کی جو مقابلہ چل رہا ہے، مغربی اتر پردیش کے 25 ضلعوں کے طلباء اور اسٹوڈنٹ اس میں شامل ہیں اور وہ پہلے مرحلوں سے گزرتے ہوئے پھر فائنل میں اپنا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں۔ میں اپنے کرم فرما ہریندر ملک صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ چند منٹوں کے لیے ان بچوں کو سنے اور پھر فوراً کے بعد ہم پرمود تیاگی جی کو اور ہریندر ملک کو آپ کے روبرو کریں گے انشاءاللہ۔ حکم صاحبان متوجہ ہوں، روبرو ہونے والے مصاحب نمبر 356 اور تیار رہیں گے مصاحب نمبر 408۔ نحمد اللہ العظیم وبه نستعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا بخاری کا یہ کارواں میرے عزیز ساتھیوں، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا اماں نبی کی شان بیان کرو، تو اماں نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو فرمایا ہاں پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ قرآن کھولو تو صحیح، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر۔ تو قرآن کہتا ہے علم یجدک یتیما فآویٰ، قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ میرے بھائی قرآن کے ہر لفظ کے اندر میرے آقا کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے وضحا کہا، جب میرے نبی کے عاطفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب میرے نبی کا اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انکا لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کے ساتھ کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا، اور جب میرے نبی کے جانشینوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المؤمنون کہا۔ لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری شان کو اونچا کر دیا۔ ہم اپنی چند باتوں پر
تشریف لا رہے ہیں آپ کے سامنے مصاحب نمبر 310. حکم صاحبان متوجہ ہوں اور تشریف ان کے بعد آنے والے مصاحب نمبر 372. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین اما بعد. برادران ملت، حضرات حکم مستحکم اور مہمانان مکرم، آج اس رنگ برنگے مسابقۃ القرآن والخطابت کے اندر میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالنے کا سعادت مند ہوں. لہذا آئیے سیرت نبی صلی اللہ جھلک دیکھتے چلے. امت محمدیہ کی جیالو، ایک مرتبہ چند صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے ہیں. فرماتے ہیں اماں نبی کی سیرت بیان کیجئے. اماں عائشہ فرماتی ہیں کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ فرمانے لگے ہاں قرآن تو پڑھتے ہیں. اماں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، جو قرآن ہے وہ میرے نبی کی سیرت ہے. جو میرے نبی کی سیرت ہے وہ سارا کا سارا قرآن ہے. او لوگو سنو، سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی سیرت بیان کرتا ہے. چنانچہ ارشاد جاری ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آپ غور فرمائیے، اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، احسان نہیں جتلایا. اللہ نے ان تاروں کا نظام بنایا، احسان نہیں جتلایا. اللہ نے ایسا حسین و جمیل انسان بنا دیا، احسان نہیں جتلایا. اللہ نے اس دارے پانی کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، احسان نہیں جتلایا. اللہ نے اس انسان کے ایسے ایسے اعضاء بنا دیے کہ ساری کائنات مل کر بھی قیامت تک ایک عضو نہیں بنا سکتی، تب بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن جب باری آئی کائنات کے دولہ کو بھیجنے کی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس بیچ میں چونکہ ہمارے ملک صاحب تقاضے میں ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور بھائی چارگی پر بات کرے اور ہمارے ان طلباء کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی فرمائے. ہریندر ملک صاحب. جناب صدر صاحب، مولانا صہیب عالم صاحب، جمعیت کے حافظ سیر الدین، حافظ تحسین، حاجی شرافت جی، آصف قریشی جی، بھائی ہمارے بڑے بھائی ہمارے نیتا جناب پرمود تیاگی جی، موجود مہمان، عزت معاف میرے بزرگوں، پنڈت راج کشور جی، ڈاکٹر اسپال جی، آغاز جیدی جی، کما مولانا صاحبان اور وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے اس کمپٹیشن میں حصے داری کی،
उन सबको मैं सलाम करता हूँ। आप हजरात को सबको सलाम करता हूँ। मैं अरबी नहीं समझ पाता, बहुत वो उर्दू भी कम समझता हूँ, पर इतना जब सब समझ रहा हूँ कि जो बच्चे तकरीर करके गए वो काबिल तारीफ थे और उन्होंने अच्छी बात कही, कुरान के बारे में बात की, नबी के बारे में बात की, इसलिए मैं उन्हें सलाम करता हूँ। और कभी कभी सोचता हूँ कि सियासत के 42 साल वैसे ही खो दिए, हम तकरीर करना नहीं सीख पाए, इनसे सीख लेते तो जल्दी से तकरीर अच्छी इतनी अच्छी तकरीर ये कर रहे हैं, लग रहा है कि इनके जो खलीफा है, इनके जो उस्ताद हैं, वो बड़ा मन लगा करके बड़े शिद्दत के साथ इनको तालीम देते हैं, इसलिए उनको सलाम करते हैं। हमारे बीच में कारी साहब देवबंद साहब, उनको भी सलाम करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मदरसों के मामले में मेरी मान्यता दूसरी है। पढ़ते टाइम से मदरसों से हमारा बड़ा ताल्लुक रहा है। मैं मजहब इस्लाम के मुताबिक इबादत तो नहीं करता, मेरा मजहब दूसरा है, पर ताल्लुक आप लोगों से बहुत ज्यादा रहा है पढ़ते टाइम से ही। मैं इतना जरूर जानता हूं कि बाद नमाज जब दुआ करते हैं आप, तो इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें और दरख्वास्त ये है कि इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं। और एक दुआ ये भी करें कि मुल्क भी सलामत रहे और जो कुर्सी नसी हो जाते हैं, जो ओहदा नसी है, उनका चहल भी सीख रहे, उनको भी। दोस्तों, मैंने मदरसों में यतीम बच्चों को पढ़ते देखा, मैंने उन बच्चों को पढ़ते देखा है जिनके सर पर ऊपर वाले के अलावा किसी का हाथ नहीं होता, और हाथ जो होता है तो मदरसे की इंतजामिया कमेटी का है। मैंने बहुत दुकानें देखी है, आज हमारे मुल्क में एजुकेशन की तमाम दुकानें खुली हैं, वहाँ बड़ी फीस जाती है। जब मदरसे के सामने हम गुजरते हैं तो इसलिए सर झुका लिया करते हैं कि इस मदरसे में जहाँ तालीम मिल रही है, वहाँ साथ साथ में खाना भी यतीम बच्चों को साथ देते हैं और दुनियाई तालीम के साथ दीनी तालीम देते हैं। और हमारी दीनी तालीम काबिल तारीफ है, चाहे कोई से दीन की। दोस्तों, मैं इंतजामिया कमेटी का शुक्रगुजार हूँ, शोएब साहब का, उनके साथियों का, तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आकर के आप लोगों से रूबरू हुआ, आपको सलाम करने का मौका मिला। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा, इंतजार करूँगा कि इन बच्चों का भविष्य सुखमय रहे, ये पढ़ लिख करके काबिल बने। जो तालीम ये आज हासिल कर रहे हैं, इस तालीम की ये हासिल करने के बाद उसका जो चिराग जला, उस मसाल से दुनिया के और जहनों को भी तालीम मिले। इनकी मसाल से दुनिया का जो गैर तालीमी एक दायरा है, उसका अंधेरा मिट जाए और लोग तालीम हासिल कर सकें। मुझे उम्मीद है और मैं जानता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको, दौर बुरे आवे अच्छे आवे, ये मुल्क हमारा अखंड है, अखंड था और अखंड रहेगा। बहुत दौर देखे, ये दौर भी देखे। बहुत 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 मुख्तसर वक्त में हमारे मलिक साहब ने बहुत कीमती बातें बताई और एक मशवरा जब हम इनके पास में पहुंचे, तकरीबन 2 घंटे हमारी इनकी मुलाकात हुई। तशरीफ रखेंगे भी, 1 मिनट के लिए तशरीफ रखेंगे। तो हमने इनसे वादा किया इस बात का, क्योंकि हम अपने बचपन से इनको देखते और सुनते आ रहे हैं। कोई इस जिले का ही नहीं
نہیں پورے اتر پردیش کا کوئی آدمی ان کے بارے میں یہ شک نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کبھی فرقہ پرستی کی کوئی بنیاد ڈالی ہے۔ ہمیشہ سیکولر ذہن رکھ کر اپنے تمام مسلمان اور ہندوؤں کے بیچ میں ایکتا کا پھیلانے کا کام کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے مل کر طبیعت خوش ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کو اسٹیج پر بلانے کے لیے بار بار دل چاہتا ہے، اور ان جیسے لوگوں کے اسٹیجوں پر جا کر کے اپنی بات رکھنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ محترم نے مشورہ دیا، اور چونکہ جمعیت سے ان کا ایک تعلق ہے اور جمعیت کی خدمات کو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جمعیت کی اس ملک کے لیے کیا کیا خدمات ہیں، تو جب ہم محترم کے سامنے اپنی گفتگو کر رہے تھے تو بتلایا کہ اس بار آپ یہ فیصلہ لیں کہ جس علاقے کے اندر جو بھی سیکولر نیتا ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اور وہ سماجوادی پارٹی سے ہے یا لوک دل سے ہے یا کانگریس سے ہے، یہ جو فرقہ پرست پارٹی کے لوگ اور فرقہ پرست پارٹی جو برسر اقتدار ہمارے سروں کے اوپر ہمارے ہندو بھائیوں کے اور ہم مسلمانوں کے درمیان میں لڑانے کا کام کر رہی ہے، اگر اس کو نیست نابود کرنا ہے تو ان تمام چیزوں کو بھلا کر یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کرنا ہوگا کہ اس ضلع میں یا اس علاقے میں یا اس ودھان سبھا میں ہم اس آدمی کی حمایت کرتے ہیں، کہ آپ کو یہ اعلان کرنا ہوگا۔ تو اگر سب لوگ اس طرح سے اعلان کر کے اور اس علاقے کے سیکولر نیتا کا انتخاب کر لیں گے اور اس میں یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمارا بھائی ہے یا نہیں ہے، تو پھر یہ بی جے پی پارٹی جو برسر اقتدار ہمارے سر کے اوپر ہمیں نیست نابود کرنے کے لیے، ہمارے مذہب کو نیست نابود کرنے کے لیے طرح طرح کے حیلے اور تدبیریں کر رہی ہے، اس کا صفایا ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھائی چارگی کا ان کا قدم، یہ بھائی چارگی کا مشورہ تھا، ہم نے ان سے وعدہ کیا اور اپنی آواز قائد ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی تک پہنچائی، اور انشاءاللہ ہم وعدہ بھی کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسی تجویز بھی ضرور منظور کی جائے گی اور وہ عمل میں بھی لائی جائے گی۔ بہرحال میں حضرت مولانا جمیل صاحب سے، شیخ القراء حضرت قاری عبدالرؤوف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے ملک صاحب کو شال اڑا کر کے ان کا شکریہ ادا کریں۔ ہمارے پرمود صاحب اور ہمارے مولانا جمیل صاحب سے شیخ القراء استاد محترم قاری عبدالرؤوف صاحب شال پہنا کر، شال اڑا کر کے استقبال کریں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں ملک صاحب آپ کے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں ہماری معمولی سی دعوت پر تشریف لائے، اور ہمیشہ ہم بھائی چارگی کی بنیاد پر کندھے سے کندھا ملا کر آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور ہم ضرور اس بات کی امید رکھیں گے کہ آپ اسی طریقے سے تمام ہندو اور مسلمانوں کی سربراہی جیسے کرتے آ رہے ہیں اسی طریقے سے کرتے رہیں گے۔ ہمیں آپ جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے، آپ جیسے نیتاؤں کی ضرورت ہے، تالی بجا کر کے استقبال کر دیجیے۔ حافظ تحصیل صاحب سے میں درخواست کروں گا ملک صاحب کو ودائی، چلیے چھوڑ کے آئیے۔ حافظ تحصیل صاحب، حاجی شرافت صاحب، ملک صاحب کو چھوڑ کر کے آئے، بھائی تھوڑا راستہ دیجیے۔ ابھی چند دو چار بچے باقی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بہت تفصیلی خطاب ہمارے تیاگی جی کا ہوگا۔ بہت عمدہ اردو بولتے ہیں ہمارے پرمود جی، بہت زبردست اردو بولتے ہیں، اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ آج اردو ہی میں تقریر کریں۔ تشریف لا رہے ہیں مصاحب نمبر 372 کے مصاحب روبرو، اور تشریف ان کے بعد آنے والے مصاحب 387۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن کریم
ایک مکمل دستور حیات ہے جس کی تعلیم فطرت انسانی اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔ قرآن کریم حق و باطل کی کسوٹی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس کے آگے کیسر و کسریٰ روم میں فارس سب سر نگوں ہو گئے، اور کیوں نہ ہوتے، یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، سطوت و جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے کہ جس کی ہم سری آج تک نہ کسی بڑے سے بڑے آدمی سے ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی انسان کا کلام بھی اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ دوستو، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بے ہوش ہو جانا یہی تو وجہ تھی کہ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے کلام کو تلاوت کے لیے کھولتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے، ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جایا کرتے تھے، آگا کلام ربی، آگا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، بھلا میں اپنی زبان سے اسے کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ یہی وہ کتاب ہدایت ہے جس کے نازل ہونے کی خوشخبری تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام نے دی۔ یہی وہ قرآن ہے جو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہی وہ قرآن ہے جسے سن کر طفیل دوسی جبیر ابن مطعم جیسے سنگ ایمان لانے پر مجبور ہوئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے دنیا والو، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی تو وجہ رہی کہ ہر دور میں قرآن کو مٹانے کی کوشش کی گئی، قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ بتاؤ تو صحیح، قرآن کے ایک ایک حرف میں، اس کی تشدید میں، اس کے زبر و زیر میں، اس کے ایک ایک حرف میں کوئی ربط و بدل کر پایا نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا جس چیز کی حفاظت کرنے پر آ جائے، خدا کی قسم کوئی اس کا بال باقا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو اس رب کی کتاب ہے جو کسی شاعر نے کتنے اچھے انداز میں کہا ہے، خطاب کرنے والے مصاحم نمبر 387 اور تشریف لائیں گے ان کے بعد مصاحم نمبر 20۔ حامدا ومصليا ومسلما اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز حکم مستحکم صاحبان، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس ذات گرامی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین ہے۔ عزیز ساتھیوں، مسلمانوں کا یہ ایمان و یقین ہے کہ نبی کے عشق سے بہتر کسی کا عشق نہیں ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ اللہ رب العزت والجلال قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہ نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے عشق رکھتے ہو، اللہ کو پانا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، مجھ سے عشق کرو، مجھے پالو، اللہ کو پالو گے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے سوال کیا، اماں نبی کی شان بیان کریے۔ اماں نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں قرآن پڑھتے ہیں۔ اماں نے فرمایا قرآن کھولو تو صحیح، قرآن کے ہر صفحے پر میرے محبوب کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو میرے نبی کا تعارف بیان کر۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیونکہ قرآن کے ہر لفظ میں میرے آقا کی سیرت موجود ہے، اس لیے کہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے وہ سحر کہا،
باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، اور جب نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی کہا، اور جب نبی کے ذکر کی باری آئی تو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہا۔ اور حضرات ایسی بلند شان کیوں نہ ہوتی، اس وجہ سے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے رب سے درخواست کی، یا رب اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما علمت لداود الحدیث واحییت لعیسی الموتى وسخرت لسلیمان الرياح فماذا جعلت لی، رب ابراہیم میرے خلیل ہے، موسیٰ کلیم ہے، داؤد کے لیے لوہے کو تابع کر دیا، سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اور عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کی تقویت بخشی، فماذا جعلت لی، آخر دعوانا۔ روبرو ہونے والے مصاحب نمبر 20 اور تیار رہیں گے مصاحب نمبر 32 نمبر کے مصاحب تیار رہیں۔ یہ ایک تو پھر سے میں اعلان کر رہا ہوں، مجمع چونکہ زیادہ ہے، جو حضرات مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں آگے آ کر پیچھے کی جانب سامنے دکان میں حافظ خورشید بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں اپنا عمومی چندہ لکھوا دیں۔ اگر مدرسے کو کوئی اس پروگرام میں کوئی موٹی رقم دینا چاہتا ہے، یا یہ کہ پروگرام میں پہلے سے لکھی ہوئی رقم ہے، تو وہ اسٹیج پر آ کر نشاندہی کرا لے۔ اور 2 بچے ابھی عورتوں کے پنڈال میں گئے ہیں، تو ہماری مائیں بہن جو پیسہ وہاں سے پہنچا رہی ہے وہ ادھر نہ پہنچائے، بچوں کے اور موبائل لے کر کے جائیں گے، اس میں ڈال دیں، اور وہ بچے تمام پیسہ لے جا کر کے حافظ خورشید کی خدمت میں پیش کریں۔ ایک بچہ ہے محمد ابو بکر دبھیڑی، اگر وہ میری آواز کو سن رہا ہو تو جامعہ کے گیٹ پر پہنچ جائے، ان کے والد محترم یا گھر والے انتظار کر رہے ہیں۔ اور حفاظ کرام اپنی تیاری کریں، جن بچوں کو دستار بندی ہونی ہے وہ کپڑے پہن کر کے تیار ہو کر اسٹیج کے قریب آ کر کے بیٹھ جائیں۔ إن الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الأكرم، أما بعد، حضرات حکم مستحکم اور میرے عزیز علماء کرام اور طالب علم بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے ستم زدہ اور سب سے زیادہ مظلوم و مکروہ بھی ہے، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں۔ امیر کا حقیقی مصداق تھا، جس نے اپنے نور سے اس جہاں کو منور کیا، گویا کہ یوں سمجھو کہ اگر وہ اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون قرار آ جائے۔ جن کی صفات کمالیہ کو بیان کرنا دنیا کے کسی بھی فرد میں اتنی سکت نہیں جو ان کے اوصاف کو مکمل طور پر بیان کر سکے۔ حضرات، وہ ذات جس نے فتح مکہ کے موقع پر اليوم یوم الملحمہ کے جواب میں اليوم یوم المرحمہ فرمایا کہ آج رحم و کرم کا دن ہے، آج تو عفو و درگزر کا دن ہے۔ میں اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اس دنیا کو آباد کرنے آیا ہوں، مگر رسول اللہ کے جانثاروں نے یہ جواب سن کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظالموں کے حوالات مظالم اور پہلے کرتوتوں کو یاد دلایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہی ہندہ ہے جس نے آپ کے چچا کے
پرچم مل کر شہید کر دیا تھا. یا رسول اللہ یہ وہی ظالم لوگ ہیں جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے, آپ کو گالیاں دی تھی, آپ پر اجازتیں ڈالی تھی, مگر صحابہ کرام کی باتوں کو سن کر رسول اللہ کو خطاب کرنے والے مصاحب نمبر 32 حکم صاحبان متوجہ. آپ کے روبرو مصاحب نمبر 32 ہے اور تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 41. الحمد لوليه والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. منصب حکمیت پر جلوہ فروز حضرات حکم مستحکم اور رفقائے بزم، آج میری تقریر کا موضوع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نبوت پر تکالیف برداشت کرنا ہے. معزز سامعین، جو بھی دین کی فلاح و بہبود کا نقشہ لے کر کے اٹھا، کسی کی آؤ بھگت گالیوں سے کی گئی، کسی کو ضرب و بند کا سامنا کرنا پڑا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو قید میں ڈالا گیا. امام احمد بن حنبل کی پیٹھ سے خون کے فوارے خود مسلمانوں کے کوڑوں سے بہے. لیکن میرے بھائیوں، اگر یہ سب مصیبتیں یکجا کر دی جائے اور پھر ان کو محمد عربی کی آزمائشوں کے مقابلے میں پیش کیا جائے تو مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ابھی آپ نے دنیا میں آپ دل میں آنکھیں نہیں کھولی کہ شفیق پاپا سے اٹھا ہمیشہ کی نیند ہو گئے، گویا شور ہی سے مسائل کو بھالا میں قدم رکھوا تھا. یہ بدلا دیا گیا اے خاتم الانبیاء، اے سرتاج الدنیا، تجھے آگے چل کر دعوت نبوت میں تکالیف سے تو چار ہونا ہوگا. چنانچہ سیرت کی کتابیں اٹھائی گئی، وہاں کو ملے گا کہ اس ذات اقدس کو جس کے لیے کونوں مقام کو سجایا گیا، سارے اپنے دل کے لیے آنے میں سمیٹے ہوئے تھا، جو ہم سے چلے گئے تڑپتے گئے ہم امیر کا حقیقی استاد تھا. استاد اقدس کو گندور کمیوں نے، شرابیوں جواریوں نے گالیوں سے نوازا اور ہمارے نبی کو ان بدوؤں سے دب کر اور چھپ کر کے رہنا. اس سے بھی آگے چلو، میرے نبی کو ان بدبختوں نے جو سارے شریفوں سے اشرف تھا اسے انہوں نے گالیاں دی. وما علینا الا البلاغ. تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 41 اور تیار رہیں گے مصاحب نمبر 47. حامدا و مصلیا اما بعد. برسر اسٹیج تشریف فرما علماء کرام اور میرے عزیز طالب علم بھائیوں، اس دنیا کے اندر رہنے والا کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت کو مکمل طور پر بیان کر سکے، جو ان کی سیرت کا حق ادا کر سکے. حضرات، وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جب وہ اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائے.
وہ بیٹھے تو دھرتی کو سکون آ جائے، وہ جس گلی سے گزر جائے وہ گلی خود پر فخر کرے۔ اور سنو مسلمانوں، اگر تمہیں رسول اللہ کی سیرت کا پتہ لگانا ہے تو آؤ اور چلو طائف کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو۔ جب رسول اللہ سرزمین طائف پر توحید کی تعلیم کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ او طائف والو، میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا مصلح ہوں، مکے سے سفر کی مصیبتیں برداشت کر کے تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں گمراہی کی دلدل سے نکال کر عزت و عظمت کی فرازیوں پر پہنچا دوں، سینکڑوں خداؤں کی عبادت و پرستش کے بجائے ایک رب ذوالجلال کے آگے سجدہ ریز ہونے والا بنا دوں۔ مگر طائف کے شوریدہ چشم اور شوریدہ پست قوم نے آپ کے ناصحانہ جذبے کا صلہ یہ دیا کہ آپ کے جسم اطہر پر پتھروں کی بارش کر کے آپ کے جسم اقدس کو لہو لہان کر دیا، اور اس زخموں سے چور ہو کر رب کا راج دلارا، آمنہ کا پیارا، عبداللہ کا لاڈلا جب بیٹھ جاتا ہے تو شکی بازو پکڑ کر اٹھا دیتے ہیں اور پھر اسی طرح پتھروں کی بارش کر کے شہر سے باہر لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ محبوب کبریا کا یہ عالم دیکھ کر ارض و سما، بحر و بر، شجر و حجر سب کانپ اٹھتے ہیں، ملائکہ اور فرشتے چیخ اٹھتے ہیں کہ رب آپ کے محبوب کی حالت ہم سے قطعاً برداشت نہیں ہوتی۔ آخر اس خالق بحر و بر، مالک شمس و قمر کو جوش آتا ہے، پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ جس طرح ممکن ہو میرے محبوب کی تسلی کا سامان مہیا کرو۔ پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین، اجازت دیجیے تو ان بدبختوں کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں۔ ہواؤں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اجازت ہو تو ان دو چشموں پر ایسی آندھی چلا دیں کہ ان کی نسلیں تک بڑھ جائے۔ مگر تاریخ سن اور ظلم و ستم کی داستانوں کو سن کر ہنسنے والوں متوجہ ہو جاؤ کہ آقا رحمت تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 47۔ حکم صاحبان متوجہ ہوں آپ کے روبرو مصاحب نمبر 47 اور اس فرا کے آخری مصاحب نمبر 65۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر مني وأنا منه وأبو بكر أخي في الدنيا والآخرة وقال أيضا أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي۔ معزز سامعین کرام، میں آج کے اس عظیم الشان مسابقہ خطابت میں انبیاء کے بعد جن سے بشر کی اس مقدس ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کو میں اور آپ خلیفہ بلا فخر محبوب کبریا کا جانبدار و جانثار ابو بکر صدیق کے نام سے جانتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر پہلا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ابو بکر جو سب سے پہلا صحابی کہلایا، ابو بکر جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا اعزاز پایا، ابو بکر جو ہجرت میں سب سے پہلے ساتھ چلا، ابو بکر جس نے بلال کو آزاد کرایا، ابو بکر ہے جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا، ابو بکر ہے نبوت چل کے جس کے دروازے پہ گئی ہے، ابو بکر ہے جس نے آقا کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، ابو بکر ہے جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ہے، ابو بکر ہے جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا ہے، ابو بکر ہے جس نے قرآن میں ثانیت نہیں کہا ہے، ابو بکر ہے جس نے قرآن میں والذی جاء بالصدق کہا ہے، ابو بکر ہے جس نے
نبی کی زندگی میں نمازیں پڑھائی ہے ابو بکر ہے، نبی کے بعد روزے میں پہلے سونے والا ابو بکر ہے، نبی کے بعد روزے سے پہلے اٹھنے والا ابو بکر ہے، جنت کے آپ کے دروازے جسے اپنی طرف پکاریں گے ابو بکر ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جس کا نام اعمال پیش کریں گے ابو بکر ہے، آدم سے عیسیٰ تک تمام امتیں طاہر ہوگی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ توجہ رکھنا، پہلا ابو بکر پہلا۔ حکم صاحبان متوجہ ہوں، روبرو ہونے والے آخری مصاحب نمبر 65۔ حامدا ومصليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام اور معزز سامعین نظام، آج آپ حضرات کے روبرو مدارس اسلامیہ وقت کی اہم ترین ضرورت کے موضوع پر لڑکشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرات، یہ مدرسہ 1450 سال سے لے کر آج تک بڑی آب و تاب کے ساتھ قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ یہ مدرسہ مکہ المکرمہ سے چلا اور مدینہ المنورہ میں منتقل ہو گیا، رفتہ رفتہ چار دانگے عالم میں پھیل گیا۔ الحمدللہ دار ارقم سے منسلک اصحاب صوفہ سے لے کر دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور اور مدرسہ عربیہ دارالفلاح جیسی شکلوں میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مدارس اسلامیہ کا جال پھیلا ہوا ہے۔ حضرات، مدارس کی ضرورت سے کون ناواقف ہے، مگر بار بار اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے تاکہ سمجھنے والے اور سمجھ لیں، شک و تذبذب میں مبتلا ہونے والے شاہراہ یقین پر گامزن ہو جائے اور مدارس و مکاتب کی ضرورت کا انکار کرنے والے پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ مدرسے والوں نے اندھیری رات میں چاند اور ستاروں کی ضرورت کا انکار کرنے والے اپنی بدعقلی و بدباطنی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اہل نظر و فکر اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ چاند اور ستاروں کی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ذی وقار، اس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں کہ جہالت و ضلالت اور کفر و شرک کے ان گٹاٹوٹ اندھیروں میں یہی مدارس اسلامیہ چاند کے مانند اور یہی مکاتب دینیہ ستاروں کے مثل ہیں۔ جیسے چاند اور ستاروں کی عدم موجودگی میں پوری کائنات تاریکیوں میں ڈوب جائے گی، ویسے ان دینی درسگاہوں کے نہ ہونے پر پوری امت مسلمہ جہالت و ضلالت اور کفر و شرک کے اندھیرے میں غرق ہو جائے گی، اور اس کا خاتمہ صرف اور صرف مدارس ہے، کیونکہ دراصل مدرسہ نام ہے اللہ کی پہچان کرانے کا، مدرسہ نام ہے رسول اللہ کی وراثت کو سنبھالنے کا، مدرسہ نام ہے علوم اقرا کی اشاعت کا، مدرسہ نام ہے عقائد کی اصلاح کا، مدرسہ نام ہے اعمال میں صالحیت پیدا کرنے کا، مدرسہ نام ہے دین کو پھیلانے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں ہم سب کے کرم فرما اور ہم سب کے بیچ دن اور رات رہنے والے اور ہماری ہر پریشانی میں آواز اٹھانے والے اور ہر طرح کے ہمارے ساتھی جن سے ہمارا ایک بہت لمبے زمانے سے والہانہ تعلق ہے، پرمود تیاگی جی، جو اسی قصبہ بڑھانے کے رہنے والے بھی ہیں اور اس وقت سماج وادی پارٹی کے ضلع ادھیکش بھی ہیں۔
میں ان سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ وہ ان طلباء کے سامنے ذرا اپنا پیور اردو میں بات کر کے اور اپنی سیاست کا لوہا اپنے آپ کو منوائیں۔ آج کے اس پروگرام کے صدر صاحب مولانا سہیب صاحب، ہمارے بہت پرانے ساتھی قابل احترام مولانا جمیل صاحب، ہمارے رتبے مولانا سیر الدین صاحب، آصف بھائی، اور اسٹیج پر بیٹھے سبھی قابل احترام بزرگوں، اور اس جلسے کے کنوینر اور میرے پریوار کے ممبر مولانا سہیب صاحب، اور جتنے علماء دین، علماء کرام بیٹھے سامنے میرے بیٹے بزرگوں، نوجوان پیارے بچوں، مولانا سہیب صاحب نے ہماری اس زمین کو، بڑھانا کو بہت عزت بخشی۔ 20، 25، 30 ضلعوں کے بچے یہاں اپنے خیالات رکھ رہے ہیں اور بڑھانے کا نام دور دور تک جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں بہت مولانا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں دور دور تک مشہور کیا ہے، اور ان بچوں کو جس حوصلے کے ساتھ، جس جوش اور جس تہذیب کے ساتھ اس نے پیغمبر محبت صاحب کی، ان خلیفاؤں کی اور اسلام کی تہذیب کو پھیلانے کی، ہم سب تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ بھی واستو میں قابل تعریف ہے۔ آج ملک میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے پیار اور محبت۔ وہ راستہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے دکھایا ہے، پیغمبر محمد صاحب نے دکھایا ہے، قرآن شریف کے دوارا ہمیں پہنچایا ہے۔ کسی بھی مذہب کی بات، ہم کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں پروردگار کی، وہ الگ بات ہے، لیکن ہر مذہب بتاتا ہے اللہ ایک ہے۔ ہر مذہب کہتا ہے کہ غیر برابری ختم کیجئے، ہر مذہب کہتا ہے کہ اپنے ملک سے محبت کیجئے، ہر مذہب کہتا ہے اپنے بڑوں کا احترام کیجئے۔ اسلام بھی یہ کہتا ہے، ہندو مذہب بھی یہ کہتا ہے، اور اس کو پھیلانے کا جو کام کیا گیا ہے اس میں ہمارے مولانا صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس لیے میں ان کا خاص طور پر شکر گزار ہوں۔ بہت جلسے ہوتے ہیں، مدرسوں کے بھی جلسے ہوتے ہیں، مدرسوں کی بات بتائی جاتی ہیں، ہمارے علماء دین آتے ہیں، ہم لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن بچوں کو اس قابل کے ساتھ، ان کی قابلیت کا جنتا کے ساتھ مظاہرہ کرانا، ان میں وہ چیز پیدا کرنا کہ وہ اپنے مستقبل کو بتانے کا کام کریں، اپنے چھوٹے بھائیوں کا مستقبل بنانے کا کام کریں، وہ کم بات نہیں۔ کیول پیسہ ہی کمانا مستقبل نہیں ہوتا، مستقبل ہوتا ہے ان چیزوں کو آگے بڑھانا جن سے ہمارا اللہ نے ہمیں راستہ بتایا ہے، بھگوان نے ہمیں راستہ بتایا ہے، اس پر چلنے کا کام کرنا۔ اور میں یہ کوئی کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، وہ جو مسلمان ہے، وہ جو ہندو ہے، اگر وہ مذہب کے آدھار پر پکشپات کرتا ہے تو کم سے کم وہ اپنے مذہب کا پالن نہیں کرتا۔ کوئی مذہبی آدمی فرقہ پرست نہیں ہو سکتا، اور کوئی فرقہ پرست آدمی مذہبی نہیں ہو سکتا۔ مذہبی وہی ہوگا جو دوسرے سے محبت کرے گا، اور اسلام کے ماننے والے تو جس زمین میں پیدا ہوتے ہیں اسی زمین میں دفن ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنی زمین سے محبت نہیں کرتے، پاک کتاب میں بھی آیا ہے جہاں پیدا ہوئے ہو جو تمہیں روزی بخشتا ہے اس سے محبت کیجیے۔ اور یہ کہنا، اگر وہ واقعی میں مسلمان ہے، اگر وہ واقعی میں اسلام کو ماننے والا، اگر وہ واقعی میں پاک کتاب پہ چلنے والا آدمی، جو پیغمبر محمد کے بتائے کہ راستے پہ چلنے والا آدمی ہے، وہ اپنے ملک سے پیار کرتا ہے۔ یہ کہہ دینا، جو ملک کے سچ مچ میں حمایتی بننا چاہتے ہیں وہ غیر برابری کو بھی ختم کریں، وہ آپسی من مٹاو کو بھی ختم کریں۔ ملک سے پیار تبھی ہوتا ہے
जब किसी तरह की गैर बराबरी को ना माना जाए, जो मजहबी एतबार से किसी के साथ पक्षपात न किया जाए, तभी मुल्क से प्यार किया जाता है। जोड़ने का काम मुल्क से प्यार करना है, तोड़ने का काम मुल्क से प्यार करना नहीं है। हम जोड़ना चाहते हैं, हम प्यार करना चाहते हैं। हर आदमी को इजाजत है अपने तरीके से इबादत करे, अपने तरीके से परवरदिगार को माने, लेकिन दूसरे की इबादत करने के तरीके पर अगर कोई फर्क करता है, वो मुल्क का खैर ख्वाह नहीं है, वो मुल्क से प्यार करने वाला नहीं है। मुल्क से प्यार वही करता है जो अपने मुल्क में पैदा हुए हर बासिंदे को सबसे पहले उसकी मोहब्बत करे, उसको रोजी देने का काम करे, उसको खुराक दिलाने का काम करे, उसको तालीम देने का काम करे। और जो इसमें पक्षपात करता है, वो कुछ भी हो, उस मुल्क का हिमायती नहीं है। ताकत किसी को भी मिल सकती है, ताकत किसी को भी मिल सकती है, एक बार मौका परवरदिगार किसी को भी देता है, लेकिन बचता वही है इसके अमाल सही होते हैं। आगे वही बढ़ता है जो उस कुदरत वाले को उसके बताए रास्ते पर चलने का काम करता है। और तालीम इसी को कहते हैं। तालीम तोड़ने की बात नहीं है, तालीम जोड़ने की बात है। और जो भी तोड़ने की बात करता है, वो चाहे राजनीतिक आदमी हो, चाहे मजहबी आदमी हो, चाहे दूसरी तरह का आदमी हो, कम से कम वो अपने रास्ते पर चलने वाला आदमी नहीं है, अपने उनके अमाल सही नहीं है। और उसको परवरदिगार जरूर एक दिन ऐसी सजा मिलेगी जो मुल्क की मोहब्बत करने वाला नहीं। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जब बाशऊर लोग बैठे हों, तालीम याफ्ता लोग बैठे हों। इन लोगों के बीच में कोई बात कहना, कोई बात समझना मामूली बात नहीं होती। और मुझे आज बड़ा कई बार मौलाना साहब के कारण मुझे आने का मौका मिला। पिछले साल आए, इस साल उससे भी बेहतर बच्चों ने अपनी बात रखी। और ये बताता है कि हमारे जो उलमाए दीन मदरसों में हैं, वो बच्चों को तालीम देते हैं, इस तालीम से केवल वो अपने घर, अपने माँ बाप का ही मुस्तकबिल नहीं बनाएंगे, अपना ही मुस्तकबिल नहीं बनाएंगे, इस मुल्क का, एक जमीन का भी मुस्तकबिल बनाएंगे। और इसी रास्ते पर चलने का अगर आप लोग काम करेंगे, मैं बच्चों को कह रहा हूँ, तो आप अपने उस्तादों का भी नाम रोशन करेंगे, अपने उस इदारे का भी नाम रोशन करेंगे जहाँ से आप आए हैं, और इस मुल्क को मजबूत करने का काम करेंगे। आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है, आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि वो लोग जो मजहब के आधार पर पक्षपात नहीं करते, वो लोग जो किसी इबादत करने के तरीके के आधार पर पक्षपात नहीं करते, वो लोग जो गरीब और अमीर के कारण पक्षपात नहीं करते, वो लोग जो खुराक के कारण पक्षपात नहीं करते, वो लोग जो पहनावे के कारण पक्षपात नहीं करते, उनको मजबूत करने की जरूरत है, उनको ताकत देने की जरूरत है। अगर उन लोगों को ताकत मिलेगी तो वो लोग जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो अपने लिए मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, जो सियासत को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन लोगों को परवरदिगार माफ नहीं करेगा। आपको इसकी जरूरत है। बच्चों को मैं कह रहा हूं, आपको जरूरत है। आप वो रास्ता जो आप बोल करके गए, जो पैगंबर मोहब्बत का रास्ता है, जो उन सब पैगंबर उन लोगों का रास्ता है जिन्होंने रास्ता बताने का काम किया है, उनके रास्ते पर चलने का काम कीजिए। और जो कुरान शरीफ के रास्ते पर चलेगा, पैगंबर मोहम्मद के बनाए हुए रास्ते पर चलेगा, निश्चित रूप से वो भाईचारे को मजबूत करने का काम करेगा। और मेरी तो यही परवरदिगार से गुजारिश, यही मेरी दुआ है कि हमारे मौलाना सोहेब का ये जो जलसा हर साल बढ़ता रहे, इस तरह के बच्चे यहाँ आए जो इस समाज को, इस मुल्क को, इस रास्ते को बढ़ाने का काम करें। और आगे जब हमें अगर कुदरत वाला यहाँ आने का मौका देगा तो निश्चित रूप से बेहतर यहाँ जगह मिलेगी और बढ़ाने से ऐसा संदेश आएगा जो पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में एक शांति का, अमन का पैगाम लाएगा। मेरी तो कुदरत से ये दुआ है, आपने मौका दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, भारत। ये कौन था, किसने बखेरी थी ये मस्तियाँ?